أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم حضرات محترم، جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تلک اکثر و بیشتر لوگوں کی ترجیح ہمیشہ دنیا رہی ہے الا ماشاء اللہ، جسے اللہ مالک اس بات سے محفوظ کر لے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی مقام پہ حضرت انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے حضرت انسان تو دنیا کی زندگی، اس کے معاملات، اس کی ترقی، اس کے بھلائی جو ہے اس کے لیے اسے تو بڑی ترجیح دیتے ہو، لیکن جو تیری حقیقی آخرت کی زندگی ہے اسے تم فراموش کر دیتے ہو۔ آج جو میں نے سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے اسے سورت التکاثر کہتے ہیں۔ تکاثر کا مطلب ہے کہ دنیا کے معاملات میں، دنیا کی ترقی عروج میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کرنی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی۔ مسابقے مقابلے کی اجازت اللہ نے دی ہے، لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، جب کسی بھی انسان کی زندگی کا مطمع نظر اور ترجیح صرف دنیا کی زندگی بن جائے، دنیا کی ترقی بن جائے اور وہ آخرت کو فراموش کر دے، تو کسی صالح انسان کا ایک قول جو عربی زبان میں ہے، اس نے کہا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، دین کو فراموش کر کے، اللہ کے احکامات کو بلڈوز کر کے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ مردار کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورت اعراف کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو دنیا کی طلب میں ہی لگا رہتا ہے، مثلہ کمثل الکلب، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ایسے انسان کی مثال کتے جیسی ہے۔ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اگر یہ بیٹھا ہے تب بھی ہانپتا ہے، اگر دوڑتا ہے تب بھی ہانپتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر کوئی چین نہیں ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ ایسی مثال، ایسی قوم کی مثال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتی ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے یہ کام کرو، نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم آتا ہے یہ کام نہیں کرنا، جان بوجھ کے کرتا ہے۔ جب کسی انسان کی یہ کیفیت بن جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ سورت تکاثر ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اے حضرت انسان صرف دنیا کی ترجیح نہ کر،
سورت کہف جو اکثر بھائیوں نے پڑھی ہوگی یا آج پڑھیں گے، اس کے اندر اللہ دنیا کی زندگی کی مثال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں یہ دنیا کی مثال اپنے حبیب کریم کو کہتے ہیں، انہیں مثال بیان کر کے بتاؤ کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ كَمَاءٍ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال یہ سمجھو کہ آسمان سے پانی اترا، فاختلط به نبات الارض، زمین پہ جتنے نباتات، پھول، پھل، ہر چیز ہری بھری ہو گئی، اور پھر ہر نے اپنی ضرورت کے مطابق، کسی نے تو پودا نکلتے ہی کاٹ لیا، کسی نے اس کی جوانی کا انتظار کیا پھر کاٹ دیا، کوئی اپنی طبی زندگی پہ پہنچا اور بالکل سیاہ ہو کے وہ بکھر گیا۔ یہی انسان کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ جوانی بچپن میں لے جائے۔ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ ماں باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ جاتے ہیں۔ کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ کچھ نہیں گھر سے نکلتے ہیں، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کی لاش خون سے لت پت بڑی ہوئی واپس آ جاتی ہے کہ جب کہ ماں باپ نے اچھا بھلا تندرست گھر سے نکالا تھا۔ اور کتنے ہی لوگ طبی عمر پوری کر کے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ اس دنیا کی مثال یہ ہے کہ بالآخر ہوا اسے اڑا کے لے جاتی ہے، اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچتا، یہ ایک جگہ اس کا ڈھیر بھی اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، مال اور اولاد، جس کے لیے ہر جائز و ناجائز ہم کرتے ہیں، اللہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تو صرف دنیا کی زینت ہے، اور یاد رکھیں اس کا فائدہ بھی دنیا کے اندر ہی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، بعض اوقات انسان اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن جس اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن سورۃ عبسہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، بیوی خامد سے اور خامد بیوی سے بھاگے گا۔ یہی رشتے ہیں نا جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کے لیے کرتی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس میں کوئی جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتے۔ تو کہا یہ تو تمہیں ایک دن ہوگا، ایسا آئے گا چھوڑ دیں گے۔ حتیٰ کہ سورۃ معارج 29واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ایک انسان کو اللہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ کہے گا میرے ماں باپ کو لے جاؤ، میری اولاد کو لے جاؤ، میری بیوی، میرے بہن بھائی، سب سارے جہان کو لے جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کہیں گے کلا یہ نہیں ہو سکتا، جو کرتا ہے وہ اسے بھرنا پڑے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ مالک ہمیں سمجھا رہے ہیں آج کہ اے حضرت انسان تو نقصان کی طرف نہ چلے جانا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ تیرا مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ اصل کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز تمہارے نیک اعمال ہیں۔ جو نیک عمل دنیا میں کرو گے یہی تمہاری بقا ہے۔
اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ مال اور بنون، اولاد اور مال کا فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، لیکن باقیات الصالحات، ایسے نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، ان کے متعلق انسان کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ جو کچھ زندگی میں کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے لکھا جاتا رہا، اب فوت ہو گیا تو اس کا اعمال نامہ بند ہو گیا۔ الا ثلاثۃ، تین قسم کے عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان میں پہلا الصدقۃ الجاریہ، انسان ایسے بلائی کے کام کر گیا جس سے رفع، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ اس کی وجہ سے نیکی کی طرف آ رہے ہیں، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یا ہسپتال بنا دیا جہاں مریض اپنے علاج کروا سکے، یا یتیم خانہ بنا دیا جہاں یتیم پرورش پا سکے۔ اس کے علاوہ کنواں کھدوا دیا، آج کل موٹر لگوا دی، پانی کا بندوبست لوگوں کے لیے کر دیا۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن ان ساروں کے لیے شرط ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اپنا بورڈ لگوانے کے لیے نہیں، اپنی تشہیر کے لیے نہیں، اپنی سیاست یا مذہب چمکانے کے لیے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ نے کہا اگر کھلانا یا پلانا ہے تو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کرنا، وہاں ہمارا نام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کو وہ بندے اتنے خوبصورت لگتے ہیں جن کی دلی کیفیت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تو صرف اللہ کے لیے کھلایا، ہم تم سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ ہماری تو صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ تھا۔ یہ الصدقۃ الجاریہ پہلی یہ چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہے۔ دوسری ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ دعا تو وہی کرے گی نا جس کی تربیت ہم کریں گے، جسے دین کے رستے پہ چلائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، آج دین ہماری ترجیح نہیں ہے۔ ہمارا بچہ ایک دن سکول نہ جائے، ہم تڑپ جاتے ہیں کہ اس نے چھٹی کیوں کی، اس کا مستقبل نہ تاریک ہو جائے۔ لیکن اگر وہ مہینوں مسجد نہیں جاتا، قرآن کو نہیں پڑھتا، اللہ کے دین کو نہیں سیکھتا، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چند دن پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ جو بچے میٹرک کے فارغ ہوئے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ سکھایا جائے۔ 100 سے زیادہ بچوں نے کتابیں لی، لیکن کبھی 25، کبھی 30، کبھی 25، کبھی 30 یہ آ رہی ہیں۔ کسی والدین کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ ہم پیچھے جا کے پتہ ہی کر لیں کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور جو آتے ہیں ان کے اندر شوق نہیں ہے، کیونکہ والدین کی ترجیح ہی نہیں رہی۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہم اپنے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمیں جس چیز نے فائدہ دینا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ جو ہماری ہلاکت کا سبب بننے والی ہے اس کے لیے ہماری بڑی جدوجہد ہے۔ صبح 6 بجے 5 بجے اٹھائیں گے، بچے کو تیار کریں گے، خود چھوڑ کے آئیں گے، یا رکشے پہ یا گاڑی پہ بٹھا کے اسکول کی طرف روانہ کریں گے۔ واپس آئے گا، اس کا ہوم ورک چیک کریں گے کہ یہ کیا کر کے آیا ہے، کل کے لیے اسے کیا تیاری کر کے بھیجنی ہے۔ تو جو کل قیامت کو آنے والا ہے اس کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کے متعلق کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ کسی کا نقصان نہیں میرے عزیز بھائیوں کر رہے، یہ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب خدا نخواستہ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، باپ کی میت پڑی ہو،
اس کے بیٹے سارے 5 6 7 8 کھڑے ہوں، کسی ایک کو بھی جنازہ نہ آتا ہو؟ واللہ جو آپ کے گریجویٹ بچے ہیں نا، ان کو بھی کبھی بٹھا کے سن لینا کہ بیٹے جنازہ سنا دو۔ ہر آدمی کا ایک ہی سوال ہے، جی نماز جنازہ نہ آتی ہو تو کیا کرے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ اور یہ بات یاد رکھو، دنیا میں قانون بدلتے رہتے ہیں، چاہے وہ جمہوری نظام میں بدلے یا آمریت میں بدلے، لیکن جو قانون اللہ نے بنایا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، چاہے سارے انسان اس کے فرما بردار بن جائیں تب بھی اس کا وہی قانون ہے، سارے نافرمان ہو جائیں تب بھی اس کا قانون یہی ہے، وہ اپنے قانون کو نہیں بدلتا۔ اس لیے دوسرا وہ ہے جو باقیات الصالحات، وہ ہم اپنی اولادوں کو نیک رستے پہ چلائیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات میں ایک صفت بیان کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے بندے جو ہیں، یہ میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں، آپ بھی اپنے دل سے سوال کریں، کیا ہماری دعاؤں میں کبھی یہ دعا بھی آئی ہے جو اللہ نے سورۃ فرقان کے اندر بیان کی اپنے عباد الرحمن کے متعلق، کہ والذین یقولون، وہ کہتے رہتے ہیں اللہ سے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمیں ایسی بیوی یا ایسی بیویاں، ایسی اولاد عطا فرما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میرے بچے متقی بنے، بلکہ متقین کے امام انہیں بنا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عباد الرحمن کی صفات میں ایک صفت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے تو ہم اپنے آپ کو رحمان کے بندے تصور کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر یقین مانیے ہم صرف غلط فہمی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوسری باقیات الصالحات، ولد صالح یدعو لہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں ایک شخص، اللہ اس کو جو انعام دیے ہوئے ہیں انہیں بڑھا دے گا، اس کی جو اثاثے ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بڑا حیران ہوگا، اللہ سے سوال کرے گا، اے مالک الملک، میں نے کیا تو کچھ نہیں، اب تو میں یہاں آ گیا، تو پھر یہ میرے اثاثے کس طرح بڑھ گئے، میری نعمتیں زیادہ کس طرح ہو گئی؟ تو اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے کہ میرے بندے، تیرے بیٹے نے تیری بیٹی یا تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب اس کی دعا کے سبب میں تیرے اثاثوں کو بڑھاتا رہوں گا۔ اس لیے یہ ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ وہ جو ہم تعلیم اسے دے رہے ہیں، یہ نہیں میں کہتا وہ نہیں دینی چاہیے، لیکن ہماری ترجیح صرف وہی ہے۔ اصل ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اچھا مسلمان بنے، اسے اسلام کے حلال و حرام کا پتہ ہو، اسے ماں باپ کے رشتوں کے تقدس کا علم ہو، وہ دین اسے سکھائے گا، وہ قرآن اسے سکھائے گا۔ جو ہمارے بچے جس سے بہت دور ہیں، اللہ ہم سب پہ، ہمارے گھر والوں پہ رحم فرمائے اور ہمیں سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اسی کے اندر ہمارا مفاد بھی ہے اور ہماری زندگی بھی ہے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات بعض لوگ بیچارے حسرت کے ساتھ کہتے ہیں جس کی اولاد ہی نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا فرمایا، وہ اچھا علم کسی کو دے جائے،
کسی کو اچھی بات سکھا دے، وہ جتنے لوگ اس کی بات پہ عمل کریں گے، کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو برائی سے چھڑا دیا، یہ ساری باتیں اس انسان کے لیے خیر کا سبب بن جائیں گی، یہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہیں گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، مال الاولاد اللہ کے نزدیک بہتر نہیں، بہتر کیا ہے؟ نیک اعمال خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک وہی بات بہتر ہے، ثوابا وخیر عملا، یہی بدلہ اور بہترین جزا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ، جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یہی پہاڑ جو زمین میں میخوں کی طرح چکے ہوئے ہیں، جس نے زمین کو تھاما ہوا ہے، یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح چل پڑیں گے، اڑ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اس زمین کو بالکل ہموار دیکھے گا، ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی ٹیلا نظر نہیں آئے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر میں سب کو پہلے پچھلے اگلے آج کے سب کو اکٹھا کروں گا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کے حضور صفوں میں پیش کیا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح پہلے دن انسان کو پیدا کیا تھا، اس کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، اس کا ختنہ نہیں تھا، اس کے کوئی بال نہیں، بالکل پراگندہ دنیا میں آیا تھا، بالکل اسی کیفیت میں دوبارہ ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ہر انسان ننگا ہوگا، پہلے دن کی پیدائش کی طرح ہوگا، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ وہ اتنا سخت وقت ہوگا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اس وقت میں ہماری مدد فرمائے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم ہمیشہ یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ وعدہ کبھی نہیں آئے گا۔ کل کس نے دیکھا؟ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس وقت دیکھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن کتاب کھول کے اس بندے کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جنہوں نے جرائم کیے ہوگے وہ بہت ڈر جائیں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، اے افسوس یہ کتاب ہماری، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کچھ میرے سامنے آ جا گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کا سارا ڈیٹا اس کے سامنے کر دے گا، یہ دیکھ تو اس طرح زندگی بسر کی۔ اے رحیم و کریم رب، جس طرح آج دنیا میں ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں بے عیب نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس دن کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے گی، منعم کو اس کی نعمتوں، محسن کو اس کی نیکی کی جزا ملے گی۔ اے اللہ ہمیں بھی محسن بنا دے، اچھا کام کرنے والا بنا دے۔ تو اس سورت کے آغاز میں اللہ کہتے ہیں الحاکم التکاثر، تکاثر نے تجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ دنیا کی دوڑ نے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، تم نے ہمیشہ رب کو ہی فراموش کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کو جا ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم، اس کی کیفیت یہ ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ فرمایا کہ میرے رب نے کہا لو ان ابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، اسے ایک پورا جنگل بھر کے سونے کا دے دیا جائے تو یہ دوسرے کی تمنا کرے گا، اگر اسے دو مل جائیں تو تیسرے کی، اگر اسے کوئی روک سکتی ہے تو وہ صرف قبر کی مٹی ہے جو اسے روک دے کہ میں اب بس
اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جو انسان کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ یہ مال بڑھا لینا سب کچھ نہیں ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے توبہ کر لے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یاد رکھیں یہ انسان کے لیے بہت ہی ہلاکت خیز ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک جرمن شخص تھا جس نے، اللہ اکبر، اس کا نام تھا لیوپولڈ وائس۔ یہ بہت بڑا صحافی اور محکمہ خارجہ کا ایک بہت بڑا اچھا سینئر شخص تھا۔ یہ اپنی بیوی ایلسا کے ساتھ مقیم تھا۔ یہ مشرق وسطیٰ کے طویل سفر کے بعد لوٹا۔ مسلمانوں کی سادہ اور پرسکون زندگی دیکھ کے بڑا ہی حیران ہوا۔ ان کے پاس ہماری طرح آسائش بھی نہیں ہے، بہت زیادہ مال و دولت بھی نہیں ہے۔ یہ 1926 کی بات ہے، جب عرب جو ہے یہ کھجور صحراؤں میں رہ کے، یہ بہت بڑی بلڈنگیں اس وقت نہیں تھی، عرب لوگ ایک بدوی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی زندگی کا اطمینان دیکھ کے کہنے لگا ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن میں ہر چہرے پہ ایک تازگی دیکھی، ہر شخص کو ایک خوش اور اطمینان کی زندگی جیتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جب واپس آیا تو ایک دن برلن سے ٹرین، زیر زمین ٹرین پہ سفر کرتے ہوئے اپنی بیوی کے کان میں کہنے لگا، یہ اپنے ارد گرد ذرا دیکھو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بڑے قیمتی لباس ہیں، ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، بہت بڑے بڑے منصبوں میں فائز ہیں، لیکن کسی کے چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں، ہر شخص ایک اضطراب کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس چیز نے اسے پریشان کر دیا کہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس اطمینان کی نعمت کیوں نہیں ہے جو میں نے مسلمانوں کے چہروں پہ دیکھی۔ کہتا ہے جب میں گھر آیا تو جہاں میرے پاس دوسری کتب تھی، ایک قرآن کا نسخہ بھی تھا، میں بعض اوقات اسے دیکھا کرتا کہ مسلمان کیا اس میں سیکھتے ہیں، تو میں نے اس کے ورق کو الٹا تو میرے سامنے یہی صورت آ گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کہنے لگا بار بار میں پڑھتا جاتا، میں کہتا کہ جو مجھے کوئی نہیں دنیا کا عالم دین، کوئی اسکالر نہیں سمجھا سکا کہ یہ اطمینان ان کے پاس کیوں ہے اور ان کے پاس اضطراب کیوں ہے، آج مجھے قرآن نے سمجھا دیا۔ یہ تکاثر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ شخص، وہ لوگ اطمینان کی زندگی جی رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے ہمیں یہ قرآن عطا کیا، یہی صورت، اس کی یہ دو آیات جو ہم نے زندگی میں 1000 مرتبہ پڑھی ہوگی یا کئی ہزار مرتبہ پڑھی ہوگی۔ اس نے ایک یہودی جو ایک اسکالر تھا، مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس آیت نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ اس نے اسی صورت کی ان آیات کو دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گیا کہ قرآن نے مجھے سمجھا دیا کہ انسان کی زندگی کا اطمینان کس میں ہے اور اضطراب کس میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ اکبر، انسان جو ہے یکبر ابن آدم و یکبر معہ اسنان، جب انسان بڑا ہوتا ہے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر زیادہ آ جاتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ کون سی؟ ایک مجھے عمر اور مل جائے، ایک مال اور مل جائے، قناعت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں قناعت کی نعمت نصیب فرما دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ہمہ الآخرہ، جس بندے کی نیت آخرت کی ہو جائے، جمع اللہ شملہ، اللہ اپنی طرف سے اس شخص کے دل میں بے نیازی بھر دیتا ہے۔
وجعل غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنا، اطمینان اور غنا سے بھر دیتا ہے۔ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس من کانت نیتہ الدنیا، جس شخص کی نیت صرف دنیا کی ہے، فرق اللہ علیہ ضیعتہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأت من الدنیا الا ما کتب لہ، کہ جو شخص صرف دنیا کی نیت کرتا ہے، اس کی طلب آخرت نہیں ہوتی، تو اللہ اس کے معاملات متفرق کر دیتا ہے، اسے ایک اذیت والی اور محنت اور مشقت والی زندگی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہر وقت جو مرضی اس کے پاس آ جائے، اس کے ذہن میں محتاجی اور فقر کے آثار ہوتے ہیں، جو میرے پاس ہے کچھ نہیں، مجھے اور ملنا چاہیے۔ اور دنیا، حالانکہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن دنیا اسے وہی ملے گی جو اللہ نے اس کا مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم فافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف للدین، دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ میں ڈال دیے جائیں، اتنا نقصان وہ نہیں کرتے جتنا ایک دنیا کا طالب جو آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا کی طرف جاتا ہے، وہ اپنے دین کی اتنی بربادی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ان ساری چیزوں کا پتہ کب چلے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا یہ کیا کر رہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہتا ہوں ان قریب جان لو گے تم کیا عمل کر رہے ہو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ان قریب جان لو گے علم یقین کی حد تک۔ کب؟ لترون الجحیم، جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر عین الیقین، یعنی جس طرح آنکھ سے دیکھ کے انسان ایک چیز کا یقین کر لیتا ہے، اسے عین یقین کہتے ہیں۔ کہا ثم لترونها عین الیقین، ایک پھر ضرور تم عین الیقین جان لو گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ایک دن نبی کریم بھوک سے تنگ آ کے گھر سے نکلے، ادھر حضرت ابو بکر اور عمر دونوں نکلے۔ آپ نے ان سے پوچھا، بھئی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس طرح دوپہر گرمی کی شدت ہے، کس چیز نے نکالا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس چیز کو آپ نے نکالا اسی چیز نے ہمیں بھی نکال دیا۔ آپ نے فرمایا، چلو میرے ساتھ چلو۔ مدینہ منورہ سے، شہر سے نکل کے باہر ایک شخص تھا جس کا انصاری صحابی، جس کا نام ابو الحیثم تھا، اس کے باغ میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں ہمارے باغات جو ہوتے ہیں ان کی باؤنڈری نہیں ہوتی، آج بھی عرب میں کھجوروں کے باغ ہیں، ان میں باؤنڈری، دیواریں کچی بنائی ہوتی ہیں اور ایک دروازہ ہوتا ہے داخل ہونے کا۔ آپ دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو الحیثم خود نہیں تھے، ان کی زوجہ محترمہ آئی، ام الحیثم۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ابو الحیثم کدھر ہیں؟ تو جب انہیں احساس ہوا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، دروازہ کھولا، اندر بٹھایا باغ کے اندر ایک چھاؤں میں۔ کہنے لگے ابھی بازار گئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سیدنا ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی خوشی ان کے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو پیارے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے، جلدی سے ایک درخت پہ چڑھے، وہاں سے کھجوریں اتاری، کچھ خشک کچھ رطب
اور کچھ ڈوکے یہ انہیں اتار کے آپ کے سامنے ایک کپڑا بچھا کے ڈھیر کر دی۔ آپ تناول کرنے لگے، کھانے لگے۔ اسی اثناء میں بھاگ کے اندر گیا، ایک بکری کا بچہ پکڑ کے ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، گھر والوں کو کہا جلدی سے اسے پکا کے دے دو۔ وہ پکا کے رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، آپ نے وہ تناول فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ نبی کریم کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ کئی دن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہاں نامعلوم کتنے وقتوں کے بعد آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوگا۔ ہماری تو ہر وقت فریجیں اور ریفریجریٹر اور فریزر بھرے ہوتے ہیں، کسی پھل کی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن اظہار تشکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ گوشت تناول فرمایا، پھر وہ ٹھنڈا پانی کنویں کا نکال کے لایا، پانی پلایا، اور نبی کریم نے حضرت ابوبکر کو مخاطب ہو کے فرمایا، ابو بکر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اب آپ فرمائیں ہم ان نعمتوں کے کتنا شکر کرتے ہیں۔ ہم صبح بھی ناشتہ اچھا کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کے درمیان کو پھل بھی مل جائے تو لے لیتے ہیں، دوپہر کو چائے یا جو انسان کی ایک عادت ہے مشروب وہ پیتا ہے، رات کو کھانا کھا کے اطمینان سے سوتا ہے۔ کبھی فاقہ نہیں زندگی میں دیکھا، کبھی بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ ہر نعمت عطا کرتا ہے، لیکن کیا کبھی کھانے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ ہم اس اللہ کی تعریف کر دیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا، جس نے مجھے یہ پلایا۔ اے اللہ مجھے اپنا فرما بردار بنا لے۔ کیا یہ سوچ، یہ کلمات، یہ دعا کبھی ہماری زبان پہ آتی ہے؟ ہم تو اپنے کھانے کے آغاز پہ بھی اس مالک کا نام نہیں لینا گوارا کرتے، یا یاد ہی نہیں رہتا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے پہ تشریف فرما تھے۔ ایک بچے نے اپنا ہاتھ بڑھایا، کھانے کی کوشش کی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پیچھے کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، نبی کریم نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا شیطان اسے انگیخت کر رہا ہے کہ یہ بغیر اللہ کا نام لیے کھانا شروع کر دے۔ جب انسان اپنے کھانے کے آغاز پہ بسم اللہ نہیں پڑھتا اور اس اللہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے اس کے نام پہ شروع نہیں کرتا، تو شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب اس کے ساتھ میں اس کا ساتھی ہوں۔ اس وقت شیطان اس کا پارٹنر بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اور جو خوش نصیب انسان اپنے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، شیطان مایوس ہو کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ میرا اس کھانے کے اندر کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس کھانے کے آغاز پہ اللہ کا نام لے لیا گیا ہے۔ اور پھر میرے بھائیو، یہ کھانا جو کھاتے ہیں ہم، یہ اپنی زندگی، اپنی بقا، اپنی صحت کے لیے کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی، الحمدللہ الذی اطعمنی ما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوت، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بغیر میری کوشش، میری محنت اور قوت کے مجھے یہ رزق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس بندے کی اس بات پہ اتنا خوش ہوتا ہے، کھانا اس نے اپنا کھایا، تعریف اللہ کی کہ اس نے مجھے میری محنت کے بغیر یہ سب کچھ کھلایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کیا ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، ان نعمتوں کو کھانے کے بعد، ان بے شمار نعمتوں کو لینے کے بعد کبھی ہمارے دل میں تصور آیا ہے کہ میں اس رب کا شکر ادا کر دوں، میں اس اللہ کی نعمتوں کا اس کے سامنے اظہار کروں؟ اور نبی کریم اللہ رب العزت نے بھی فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت
زبیر بن عوام کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو سورۃ تکاثر کے اندر آتا ہے ان نعمتوں کا سوال ہوگا، وہ کون سی، فأی النعم، وہ کون سی نعم ہے، نسأل عنہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، وإنما هو الأسودان، وہ دو کالی چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا ایک کھجور ہے اور ایک پانی ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہم تو ہزاروں پھل ہیں، ہر موسم میں الگ پھل کھاتے ہیں، ہر موسم میں الگ ہمارے سبزیاں الگ ہوتی ہیں، ہر موسم میں ہمیں اللہ ایک نئی نعمت سے نوازتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کیا انسان نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت ان نعمتوں کا سوال کریں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يسأل عنه یوم القیامت یعنی العبد من النعیم، سب سے پہلے اللہ اپنے بندوں سے جو سوال کریں گے، وہ جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں، اللہ ان نعمتوں کے متعلق سوال کریں گے، اور پھر اللہ ان سے پوچھیں گے، کیا میں نے تمہارے جسم کو تندرست ٹھیک ٹھاک نہ رکھا؟ کیا میں تمہیں پانی نہیں پلاتا رہا؟ کیا تیری زندگی کے معاملات پورے نہیں کرتا رہا؟ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، تم جب بھی کوئی مجھ سے سوال کرتے ہو، کیا تمہارے سوال پہ میں تمہیں وہ کچھ عطا نہیں کرتا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کبھی تم نے مجھ سے سوال کیا، کیا میں تمہیں عطا نہیں کیا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے حضرت انسان، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر اللہ یہ بات کہتے ہیں، ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے، اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہم کھانے کے بعد ایک لمبا ڈکار لیں اور کہیں شکر الحمدللہ، بات ختم؟ نہیں میرے عزیز بھائیو، اللہ نے کچھ فرائض ہم پہ عطا کیے ہیں، ان فرائض کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ کیا میں بھی، آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں۔ اللہ کے شکر کی سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان کے شکر گزار اور نہ شکرا ہونے کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ سمجھ لے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سٹیپ اس نے پھلانگ لیا، وہ واقعتاً اللہ کا شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایک دن میں 5 وقت نماز بھی نہ پڑھ سکے تو کس طرح اللہ سے کہیں گے میں ہر نعمت کا تیرا شکر ادا کرتا رہا؟ یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ قیام، یہ تحیات، یہ ساری اللہ کے شکر کے کلمات ہیں۔ یہ تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ ان باتوں پہ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو، یہی شکر ہے اللہ کا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اس کی تسبیحات بیان کیا کرو، جو اللہ ہمیں اس فضا سے سانس لینے دے رہا ہے، جو اللہ رب العزت ہمارے جسم کے اندر ایک ایک عضو کو تقویت اور قوت عطا کر رہا ہے، جس اللہ نے، آپ نظام کے اندر اگر دیکھیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے، آج جدید مشینریز آ گئی ہیں جو انسان کے اندر کا سارا ڈیٹا وہ ساری سکرین پہ دکھا دیتی ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح دل پمپ کرتا ہے، کس طرح دماغ سوچتا ہے، کس طرح کان سنتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر محمود فلکی، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، سائنس اور قرآن، اور انہوں نے انسان کے جسم کے متعلق کہی ہے کہ ایک انسان آنکھ سے جب دوسری جگہ دیکھتا ہے اور ان تصویروں کو کیچ کرتا ہے
1,00,000 سے زیادہ خلیے حرکت کرتے ہیں تو وہ دوسرے کی چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں، یا میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ انسان کے کان میں 1 انچ قطر کی مشینری ہے اور اس کے اندر 14,000 گراریاں ہیں جو چلتی ہیں، جو دوسرے انسان کی بات کو سنتی ہیں۔ انسان کی زبان ہے، اللہ 3 کام لیتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ انسان کے چکھنے کے کام آتا ہے، یہ کسی بھی چیز کو چکھ سکتا ہے، یہ پھیکی ہے، یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ وہ اللہ رب العزت نے اسے اس لیے بنایا، انسان جو غذا اپنے دانتوں میں چباتا ہے یہ اسے گول ایک لقمہ بنا کے حلق کے اندر سانس والی نالی سے بچا کے وہ غذا والی نالی کی طرف پھینکتی ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی سانس والی نالی میں چلا جائے تو انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ساری باتیں ہمیں دعوت نہیں دیتی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ اور اس زبان کا آخری حصہ وہ الفاظ بناتا ہے۔ بعض لوگ وہ حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، وہ اپنی حلق سے آواز نکالتے ہیں، آ او کے علاوہ کچھ آواز نہیں آتی، لیکن وہی آ او نکلتی ہے، ہمارے ذہن نے بات سوچی ہوتی ہے، وہ الفاظ زبان کو حکم دیتی ہے کہ یہ لفظ بنا کے باہر نکالو، اور وہ زبان لفظ بنا کے باہر نکالتی ہے کہ اے حضرت انسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے نظام ہضم بنایا، انسان غذا کھاتا ہے، جتنی اس کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنے وٹامن اور وہ چیزیں لے کے جہاں جہاں انسان پوری مخلوق سے زیادہ انسان کے اندر وہ خلیے ہیں، وہ پوری فوج ان چیزوں کو لے کے جو آنکھ کو ضرورت ہے آنکھ کو پہنچاتی ہے، جو کان کو ضرورت ہے کان تک پہنچاتی ہے، جو دانتوں کو ضرورت ہے وہ وہاں تک پہنچاتی ہے۔ اور اگر وہ نظام کمزور ہو جائے، انسان کمزور ہوتے ہوتے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ آج اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہمارا جسم تندرست ہے، اگر اللہ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں تو اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کو، اس کی نعمتوں کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تکاثر سے محفوظ رکھے کہ یہاں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی لائن میں چلتے چلتے قبروں میں پہنچ جائیں۔ جو آخرت ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ایسی بد نصیبی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔